اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 141 یعنی 141 ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دیوتا بن کر معلق ہو گئے۔ لغت کے محدود اور مقرر الفاظ پر میں حیران ہوتا ہوں کہ ان الفاظ کو استعمال کر کے شعر و ادب کے کتنے شاہکار تخلیق ہوتے ہیں۔ آپ تصور کر لیجئے کہ لغت کے الفاظ ظاہر ہے کہ مقرر ہیں، ان کو کم و بیش تھوڑا بہت، کم تو نہیں زیادہ تھوڑے سے ہو جاتے ہیں، اضافہ ہوتا ہے اس میں، لیکن انہی الفاظ کو الٹ پھیر کر کے کیسے کیسے شاہکار تخلیق ہوتے ہیں، ڈرامے، نظمیں، غزلیں اردو میں، اور اسی طرح افسانے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ان الفاظ کو انسان کس طرح ترتیب دے کر ادھر ادھر کر کے اور کیسے نئی سے نئی چیزیں پیدا کرتا ہے، جن میں نثر اور نظم کی بے شمار صورتیں ہیں۔ انہیں نتنے انداز سے ترتیب دیا جاتا ہے، پھر حسن و معانی کی ایک بالکل نئی دنیا ہر بار سامنے آتی ہے۔ تو خیر، یہ تو ہو گئی علمی بات۔ تو فکر و فن کا یہ جو ملاپ ہے الفاظ کے ذریعے، یہ اگر آپ دیکھیں تو حیران ہوں گے کہ کیا کیا چیزیں انسان جو ہے وہ تصور میں لاتا ہے، پھر الفاظ کے ذریعے پیش کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک شعر اصل میں آج میرے ذہن میں موجود تھا، سوار تھا بلکہ میرے ذہن پر، اور وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیوتا بننے کی خواہش میں معلق ہو گئے، اب ذرا نیچے آئیے، آدمی بن جائیے۔ اس شعر کو آپ ہر ملک میں، ہر علاقے میں، ہر زبان میں، ہر نسل میں آپ وہاں یعنی انطباق اس کا کر سکتے ہیں کہ ہر ایک معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو دیوتا بن کر معلق ہو گئے، نہ زمین کے رہے نہ آسمان کے رہے۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں فریاد کے سوا کچھ کر نہیں سکتے، زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو عوام کی طرف نظر جاتی ہے ان کی۔ تو یہ جو دیوتا ہیں یہ دراصل اپنے تکبر کی وجہ سے معلق ہیں، اور تکبر جھوٹ کا بدترین نام ہے یہ، بلکہ انسان پر الزام ہے کہ وہ تکبر کرے یا اپنے آپ کو بڑا سمجھے، جبکہ اس کے اندر اللہ نے اتنی خرابیاں بھی پیدا کی ہیں، خامیاں بھی رکھی ہیں۔ تو ان سب کے ساتھ کوئی کہے کہ جی میں تو بالکل پاک ہوں، پارسا ہوں، اور میرے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہو سکتی، تو یہ تو جھوٹ ہے سراسر۔ تو تکبر جو ہے صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، اس لیے کہ وہ بے عیب ہے، انسان میں تو بے شمار عیب ہوتے ہیں۔ تو یہ جو شعر ہے یہ خاص طور سے وہ لوگ جو دیوتا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ نہ زمین کے رہے نہ آسمان کے رہے، یہ بے بنیاد دعویٰ کر کے وہ کہیں کے نہیں رہے۔ بشری خامیاں ان کے اندر جتنی بھی ہیں وہ انہیں اب سے معبود بنانے کی طرف راغب کر ہی نہیں سکتی۔ وہ انسان کا بس تصور ہے کہ بس میں تو بہت بڑی چیز ہوں، تو بڑی چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ اب سے معبود بننے کا جو ہے وہ پروسیس یا عمل یہ سراسر جھوٹا اور بے ایمانی پر مشتمل ہے، بے بنیاد ہے یہ۔ اسے ایسے شخص کو نہ بلندی قبول کرتی ہے نہ پستی قبول کرتی ہے۔ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں بابل کے معلق باغات، ان کا صرف تذکرہ ملتا ہے، باقی تفصیل ان کی یعنی تصاویر یا آج کل جیسے ویڈیو فلمیں وغیرہ بنتی ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ بس ایک تصور میں ہے کہ باغات تھے جو معلق ہوتے تھے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، فضا میں معلق باغات انہوں نے بنائے تھے بابل کے لوگوں نے کسی زمانے میں۔ اس کے بعد دوسرے معلق کسی چیز کی اگر تاریخ میں بات ہوتی ہے تو وہ ہے سومناتھ کا مندر۔ بھارت کے علاقے میں سومناتھ میں ہندوؤں نے جو بہت بڑا مندر تعمیر کیا تھا، اس میں ایک دیوتا کو معلق رکھا گیا۔ اب پتہ نہیں کشش کا کون سا نظام انہوں نے استعمال کیا کہ وہ دیوتا جو ہے وہ نہ چھت پہ نظر آتا تھا نہ زمین پہ، بالکل بیچ میں ہوتا تھا اور لٹکا رہتا تھا۔
کسی زنجیر ونجیر سے کسی چیز سے نہیں لٹکایا گیا اس کو، وہ معلق۔ تو یہ بھی انسان کی سمجھ لیں کہ خوبیوں کا کمال ہے کہ انہوں نے دیوتا کو اپنے، بہت بڑا دیوتا تھا وہ بت، اس کو انہوں نے معلق کیا۔ تو یہ جو معلق دیوتا تھا اس کی پوجا کرتے تھے وہ، تو اس کا تکبر مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمود غزنوی کو بھیجا۔ محمود غزنوی کو بڑا لالچ دیا ہندوؤں نے، وہاں کے پروہت اور پجاری جو تھے کہ جی آپ اتنا پیسہ لے لیجئے، یہ لے لیجئے، فلاں علاقہ لے لیجئے اور وہاں آپ کی حکومت قائم کر دیتے ہیں یہ۔ تو اس نے کہا کہ میں تاریخ میں بت شکن کہلوانا پسند کرتا ہوں، بت فروش نہیں۔ میں مسلمان ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، تو میں اللہ کو معبود جانتا ہوں، یہ سب جھوٹے دیوتا ہیں، میں تو ان کو ختم کروں گا، میں ان کو بیچ کر تاریخ میں اپنے آپ کو بدنام کرنا نہیں چاہتا۔ تو میں آج بھی اسی لیے محمود غزنوی کو بت شکن کہا جاتا ہے، ورنہ بت فروشی کرتا تو شاید اس سے زیادہ اس کو کچھ مل جاتا۔ بہرحال اس نے گرز لے کے اور کسی طرح اس کو، اس معلق دیوتا کو زمیں بوس کر دیا، وہ نیچے آ گیا۔ اس کے اندر ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے بے شمار ٹکڑے نکلے، وہ پورا سمجھ لیں کہ خزانہ تھا وہ بہت بڑا ان کا۔ اور اس معلق دیوتا کی آڑ میں یہ جتنے لوگ تھے پجاری اور جو وہاں کے ماننے والے، وہ سارے کے سارے اپنی حرص و ہوس کی آگ بجھاتے تھے۔ تاریخ میں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ بہت سے مذاہب میں یعنی جو عبادت گاہیں ہیں وہ استعمال ہوئی ہیں غلط کاموں کے لیے، تو ان میں سے ایک یہ بھی جگہ تھی۔ باقی ہم ہندوؤں کو کچھ نہیں کہتے، وہ اپنے پوجا کرتے ہیں، جس طرح بھی رام کا نام لیتے ہیں وہ اس کے لیے وہ خود جواب دیں ہیں۔ تو یہ جو بظاہر عیش و عشرت کی جو زندگی ان کی، یہ دراصل ایک شیطانی چکر ہوتا ہے جو بہت کم لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے۔ جو اپنے آپ کو دیوتا سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو عبد سے معبود بنا رہا ہے، اس کے تو دماغ میں آتا ہی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس مجھے سب کچھ حاصل ہو گیا، لیکن اس پر بھی یعنی ان کی گلو خلاصی نہیں ہوتی اس تمام ماحول سے، وہ اسی کھیل میں مصروف رہتا ہے۔ لیکن ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے ایسے لوگوں کے لیے، وہ اس نے کہا ہے کہ باغ سے جانے دیتا ہے، باغ سے جانے کہاں دیتا ہے اب لالچ اسے، پھانس کر دو چار بلبل پھنس گیا صیاد بھی۔ یعنی باغ سے جانے کہاں دیتا ہے اب لالچ اسے، ابھی لالچ ہے یعنی پرندوں کو مارنے کا، صیاد کہتے ہیں شکاری کو، باغ میں آیا شکار کرنے کے لیے وہ، تو دو چار بلبل اس نے پھانسے تو خود بھی پھنس گیا وہ، تو مطلب اب جانے کو دل نہیں چاہ رہا اس کا۔ اب آپ ذرا مقتدر جتنے لوگ ہیں دنیا میں، حکمران یا اقتدار پر قابض لوگ، آپ ان کی کیفیت دیکھ لیجئے کہ ان کو وہ ہوس جو ہے اقتدار کی، دولت کی، بڑے پن کی، وہ جانے ہی نہیں دیتی۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے دو چار جو حالی موالی جمع کیے ہیں یا جن کو یہاں لے آیا ہوں میں، تو اب اور جمع کروں گا، اب اور جمع کروں گا، اسی طرح اور دولت جمع کروں گا۔ تو یہ جو ہوس ہے یہ اس کو صیاد کو یعنی شکاری کو بھی باغ سے نہیں جانے دیتی، اب پھنس گیا وہ خود بھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو پھانسنے والا تھا وہ خود پھنس گیا ہے، اور لالچ اس کو ہے۔ یعنی ایک بات یہاں میں بتا دوں کہ لالچ ہوتا ہے، اردو زبان جیسے میں کچھ کوشش کرتا ہوں ٹھیک کرنے کی، ہمارے عام طور سے لالچ ہوتی ہے، وہی لالچ ہوتی نہیں ہے، مذکر لفظ ہے، لالچ ہوتا ہے۔ ہمیشہ آپ اس پر خیال کیجئے، کوئی اگر لالچ ہوتی ہے کہے تو ذرا بڑے ادب کے ساتھ اس کو بتا دیجیے کہ بھائی لالچ ہوتا نہیں ہے، ہوتی نہیں ہے، ہوتا ہے۔ تو میں نے صیاد اور بلبل کا جو ذکر کیا ہے، اور یہ شاعر نے جو ذکر کیا ہے، شعر کا حوالہ دے کر میں نے ذکر کیا ہے، تو میرے جو ناظرین ہیں اور میرے جو سامعین ہیں، میں انہیں دانا و بینا سمجھتا ہوں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے یہاں کون صیاد ہے اور کون بلبل ہے، شکاری کون ہے اور کون پھانسنے کے لیے آیا تھا جو خود بھی پھنس گیا ہے۔ تو اب آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیوتا کو، جھوٹے دیوتا کو نیچے اتر آنے کا جس شاعر نے مشورہ دیا ہے،
یہ بڑا مخلصانہ مشورہ ہے، اس لیے کہ اس میں اس کی عزت رہ جائے گی. اوپر تو جا نہیں سکتا وہ، یعنی خدا تو بن نہیں سکتا، وہ معبود نہیں بن سکتا، بالآخر اسے نیچے آنا ہے. اب اگر وہ نیچے آ جائے تو وہ انسان بن جائے گا، آدمی بن جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تو اس کی وجہ سے ان کی فضیلت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. تو جو معلق دیوتا اپنے آپ کو زمین پر از خود اتار لے اور انسانوں جیسا بن جائے، عام آدمیوں جیسا، تو اس کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور ورنہ کوئی نہ کوئی محمود غزنوی آئے گا پھر اس کے لیے. تو نیچے آنے پر اسے اپنے جیسے دوسرے آدمیوں کے مسائل سمجھ میں آئیں گے. اب یہاں بھی مسائل کا بھی مسئلہ آ گیا. ہمارے کہتے ہیں مسائل کی سمجھ آئے گی. اللہ جانے مسائل کی سمجھ کیسے آتی ہے، کون سی ہے مسائل کی سمجھ، اور وہ کیسے آتی ہے، کب آتی ہے. تو وہ کہتے ہیں مسائل کی سمجھ آئے گی. مسائل سمجھ میں آئیں گے، اس طرح کے جملے عام ہوئے ہیں. فلاں چیز کی سمجھ آ گئی، سمجھ آئی نہیں، سمجھ میں بات آتی ہے. سمجھ ایک ہے انسانی کیفیت، اس کے اندر کوئی بات آتی ہے، سمجھ خود نہیں آتی ہے. تو ایک بات تو یہ میں نے کہہ دی. اچھا، اس کے حوالے سے مجھے روزانہ اخبار میں پڑھتا ہوں میں، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کہتے ہیں جی فلاں شخص نے ملک دشمنی کی. اب جب ملک دشمنی کی ہے کسی نے تو اس کی مذمت ہونی چاہیے. اب مذمت کے لیے جو اخبار میں جو خبریں آتی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہوتی ہے کہ صدر کی مذمت، یعنی اس بیان پر صدر کی مذمت، یعنی مذمت صدر کی کر رہے ہیں، اس کی نہیں کر رہے ہیں. بالکل یہی الفاظ ہوتے ہیں، اخبار میں پڑھ لیجیے آپ. وزیر اعظم کی مذمت، وہ بھائی اس آدمی کی مذمت کریں جس نے ملک دشمنی کا بیان دیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کی، آرمی چیف کی مذمت. بھارت نے فلاں بیان دیا ہے تو آرمی چیف کی مذمت. بھارت نے بیان دیا ہے پاکستان دشمنی کا، ہم اپنے آرمی چیف کی مذمت کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے واللہ عالم کہ ہمارے جو ذرائع ابلاغ پر مسلسل جو پابندیاں آتی چلی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے الفاظ بھی تھوڑے بدل رہے ہیں اور وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں. اور اگر کسی اور طرح نہیں کہہ سکتے تو کہتے ہیں صدر کی مذمت، وزیر اعظم کی مذمت. کھل کر اگر ان کی مذمت نہیں کر سکتے تو اس کی آڑ میں کہتے ہیں یہ. تو خیر آج کے لیے اتنا ہی. میں آپ سے اس درخواست کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس پروگرام کو لائک اور شیئر کریں اور پروگرام کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. باقی بشرط زندگی باقی.